السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال تعالى في مقام آخر إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع شروع ہو رہا ہے کون مقبول ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں مقبول جو ہوتا ہے بندہ، اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ بہت ہی کارآمد باتیں ہیں، یہ اکابرین کی ترتیب دی ہوئی مضمون، وہ ترتیب دی ہوئی کتاب، ان کے بیانات ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے ترتیب دیے گئے ہیں۔ تو سماعت فرمائیں کہ فرمایا گیا انما یتقبل اللہ من المتقین، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ تعالی متقیوں ہی کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ متقی ہونا لازم ضروری ہے۔ اگر متقی نہیں ہے بندہ تو اس کے اعمال کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ متقیوں کے اعمال کو پروردگار قبول فرماتے ہیں۔ قبول عربی کا ایک لفظ ہے، لسان العرب میں لکھا ہے کہ متقبل الشیء، کسی چیز کو لے لینا۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال کو اللہ رب العزت قبول کر لیں گے، یعنی نیک اعمال قبول ہو جائیں گے، اور جو اخلاص والے اعمال نہیں ہوں گے وہ رد کر دیے جائیں گے۔ یہ بات کو ملحوظ رکھ لیجئے یا اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ہم کیسے بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کر لیں گے اللہ اسے قبول کر لیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کے اندر اخلاص ہو، آپ کے اندر پورا یقین اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین پکا ہو، اور ویسا بندہ اخلاص کے ساتھ اعمال کرتا ہے، وہ پروردگار قبول فرمائیں گے۔ بغیر اخلاص والا عمل جو بھی ہوگا وہ رد کر دیے جائیں گے۔ شریعت کی اصطلاح میں قبول کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی ہے الصحہ، کہ عمل کا ٹھیک ہو جانا، جیسے حدیث پاک میں ہے لا تقبل صلاة احدکم اذا احدث حتی یتوضأ، تم میں سے کسی آدمی کا وضو ٹوٹ جائے تو جب تک دوبارہ وضو کر کے نماز نہ پڑھے اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ رہا قبول کا اصطلاحی معنی صحت عمل کے عمل ہی تب ٹھیک سمجھا جائے گا۔ اب کوئی آدمی بے وضو کھڑا ہو کے کہہ دے میں نے تو جی ساری نماز پڑھ لی، تو شریعت کہے گی آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی تو کیا نماز پڑھ لی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجومی کے بارے میں کہا، جو لوگ کاہن ہوتے ہیں، وہ غیب کی خبریں بتانے والے،
تو ایسے مستقبل کی باتیں بتاتے ہیں. شریعت نے اس کو منع کیا ہے اس لیے کہ انسان ان چیزوں میں لگ کر اللہ تعالیٰ کے یقین کو کمزور کرتا ہے، اس پر ہر وقت ڈر اور خوف رہتا ہے. مختلف چیزوں کا تو شریعت نے جڑ ہی کاٹ دی کہ تم نجومیوں کے پاس جاؤ ہی نہیں. حدیث پاک میں ہے من اتا عرفن لم تقبل لہو صلاۃ 40 یوما. جو آدمی کاہن کے پاس آیا 40 دن تک اللہ کی نماز کو قبول نہیں کریں گے، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کریں گے. یہ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کسی بندے کا کوئی غلام ہو اور وہ بھاگ جائے تو فرمایا اذا ابقى العبد، اگر غلام بھاگ گیا لم تقبل صلاته حتى يرجع الى موالیہ، جب تک وہ اپنے مالکوں کے پاس لوٹ کر نہیں آئے گا اس کی نمازوں کو قبول نہیں کیا جائے گا. دوسرا معنی قبول کا ہے کہ انسان کو کوئی چیز اچھی لگے، پسند آ جائے. جب پسند آ جاتی ہے تو آدمی اس چیز کو لے لیتا ہے. نکاح کے موقع پر جب دولہا سے پوچھا جاتا ہے کہ تو نے فلاں کو اپنے نکاح میں قبول کیا، تو آگے سے وہ کہتا ہے قبل تو میں نے قبول کیا. یہاں قبول کا مطلب کہ چیز اچھی لگی اور انسان نے اس کو لے لیا، یعنی یہی معنی یہاں لیا جائے گا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالی متقیوں ہی کے عمل کو قبول کرتے ہیں. چنانچہ مفردات میں علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں التقبل، یہ لفظ جو ہے یہ باب تفتل سے جو ہے مشتق ہے. قبول الشیء علی وجہ یقتدی ثوابا کالہدیہ، جیسے کوئی آدمی کسی کو ہدیہ پیش کرتا ہے تو ثواب کی نیت سے اس بندے کا ہدیہ لے لینا اس کو قبول کہتے ہیں. اسی طرح انسان جو عمل کرتا ہے اللہ رب العزت کے لیے، اگر اس عمل کے اندر اخلاص ہوگا، شریعت کے مطابق عمل ہوگا، تو اللہ تعالی بھی بندے کا وہ عمل قبول کریں گے. اس کو قبولیت کہتے ہیں. یہ ایک مستقل چیز ہے جو سمجھنے والی ہے، کیونکہ جب تک کوئی عمل قبول نہ ہو اس عمل کا انسان کو فائدہ نہیں پہنچتا. کئی مرتبہ اچھی چیز ہوتی ہے آپ نہیں قبول کرتے. مثال کے طور پر آپ پھل کی دکان پر گئے، وہاں جا کر آپ نے سیب خریدے، وہ آپ کو کہتا ہے جناب میرے پاس اچھی قسم کے انگور آئے ہوئے ہیں. آپ انگوروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں، وہ دیکھنے میں بہترین پکے ہوئے تیار ہیں، خوبصورت ہیں، لگتا ہے کہ میٹھے بھی ہوں گے، صفات سب موجود ہیں. آپ کا موڈ نہیں ہے، آپ اس پر ایک نظر ڈال کر کہتے ہیں کہ جی نہیں، مجھے نہیں لینا ہے. اب باوجود اس چیز میں خوبیوں کے آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اس لیے عمل کا صحیح ہونا یہ ایک درجہ اور عمل کا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جانا یہ دوسرا درجہ ہوا. یہ وہ غم ہے جو نیکوں کو لگا ہوا ہوتا ہے، وہ کانپتے رہتے ہیں. آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا ایک عورت اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، بہت لکھی پڑھی تھی، خوبصورت حور پری تھی، عقل مند تھی، اللہ نے اس کو عقل شکل ہر نعمت سے نوازا تھا اور اس کو طلاق ہو گئی. تو باوجود اس کے پاس وہ سب چیزیں ہیں جو ایک بیوی کے پاس ہونی چاہیے، عمل کو پسند کیا، خوبصورت عورت کو طلاق ہو گئی. اور آپ نے کئی دفعہ یہ بھی سنا ہوگا کہ عورت بالکل ان پڑھ ہے، لکھنا نہیں جانتی، شکل بھی عام ہے،
مالی اعتبار سے بھی عام گھرانے سے ہے، مگر خاوند اس کے ساتھ کچھ اس طرح خوش ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے خاوند کے گھر میں راج کرتی رہتی ہے۔ اکثر ایسا دیکھنے میں بھی سننے میں بھی آیا ہے، بیوی جو ہے ہر اعتبار سے خوبصورت، اور علم میں بھی، عمل میں بھی، شکل و صورت میں بھی، کام کاج میں بھی سب جو ہے پاس، مگر شوہر کو وہ پسند نہیں آتی، وہ تعلقات میں جوڑ نہیں ہوتا، اس کو بھیج دیا جاتا ہے۔ اور کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں زیادہ خوبصورت بھی نہیں ہوتی، رنگ روغن سے بھی کم، پڑھائی میں بھی کم، اس کے باوجود وہ عورت کو شوہر جو ہے پسند کرنے لگتا ہے، اب اس کے ساتھ وہ خوش ہے، بیوی بھی شوہر سے خوش ہے۔ قبول ہو گئی ایک دلہن کو اس کی سہیلیاں شادی کے موقع پر تیار کر رہی تھیں، زیور پہنا رہی تھیں اور میک اپ کر رہی تھیں۔ اس دوران اس کی کسی سہیلی نے کہہ دیا کہ تم تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو، تمہیں یہ سوٹ بڑا سج رہا ہے، اور زیور تو کیا بات ہے۔ جب آپ کی سہیلی نے تعریف کی تو دلہن کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ تو سہیلی گھبرا گئی کہ مسئلہ کیا ہے، پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ تو دلہن نے جواب دیا کہ آپ تو میرے حسن و جمال کی اتنی تعریفیں کر رہی ہیں، لیکن جس خاوند کے پاس میں جا رہی ہوں اگر اسے پسند نہ آئی تو تمہاری تعریفیں میرے کس کام آئیں گی۔ لوگ ہمیں نیک سمجھیں، متقی سمجھیں، عبادت گزار سمجھیں، عارف باللہ سمجھیں، لیکن اگر ہم اللہ کو پسند نہ آئے تو لوگوں کی تعریفیں کس کام کی؟ کہ یہ اہم بات ہے کہ ہم ایسے زندگی گزاریں کہ اپنے مالک کو پسند آ جائیں، اس کو قبولیت کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عارف گزرے ہیں، بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں۔ اسکندریہ میں پیدا ہوئے، پلے پڑھے، پھر مصر میں جامعہ ازہر کے استاد بھی رہے، بہت حکمت اور دانائی کی باتیں کرتے تھے۔ ان کی باتیں آج کتب کے اندر ریفرنس کے طور پر پیش کی جاتی ہیں۔ تو اچھی ایک کتاب میں وہ یوں لکھتے ہیں، ربما فتح لکا باب الطاعہ، کبھی کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمہارے لیے طاعت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ وما فتح لکا باب القبول، لیکن تمہارے اوپر قبولیت کا دروازہ نہ کھولا جائے گا۔ اب اس کی مثال اگر سننی ہے تو عزازیل یعنی شیطان نے 80,000 سال اس نے عبادت کی، کوئی زمین کا ایسا ٹکڑا نہیں چھوڑا جو اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اتنا سر جھکایا، اطاعت تو کی اس نے مگر قبولیت نہ پا سکا۔ تو عمل کرنا ایک بات، عمل اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو جانا یہ الگ بات ہے۔ جب تک اس کی فکر نہیں لگے گی، جب تک انسان اس بارے میں فکر مند نہیں رہے گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، روئے گا، مانگے گا، تب جا کے قبولیت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ لولا جمیل سترہ، اگر اس کی ستاری خوبصورت نہ ہوتی، لم یکن عمل اہلا للقبول، کوئی عمل بھی قبولیت کے قابل نہ ہوتا۔ اگر عمل قبول ہوتا ہے تو اللہ کی صفت ستاری کے صدقے قبول ہوتا ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں فرمایا ہے کہ انسان جتنی یکسوئی کی عبادت کرے گا، جتنا دل لگائے گا عبادت کے لیے، خشوع اور خضوع سے عبادت کر لے گا، اس کی عبادت کبھی بھی اللہ کے شایان شان نہیں ہو سکتی۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَرَاءُ الْوَرَاء، اور وہ پروردگار اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے۔ ہم کسی کھیت کی گاجر مولیاں ہیں کہ ہم اپنی بات کریں؟
سید الانبیاء، سید الانس والجان، سید الملائکہ، محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ایک مرتبہ یوں فرمایا، ما عبدنا کا حق عبادتک، اے اللہ ہم نے تیری عبادت نہیں کی جیسی عبادت کرنے کا حق تھا۔ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سماعت فرمائے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، حرم شریف لے گئے، طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھ کر یہ دعا مانگی، ما عبدنا کا حق عبادتک، اے اللہ میں ویسی عبادت نہیں کر سکا جو عبادت کا حق ہے وہ ادا ہو سکے، نہیں کر سکا۔ 40 سال عشاء کے وضو سے جو ہے فجر پڑھنے کے باوجود جا کر دعا جب کر رہے ہیں تو اللہ سے مانگ رہے ہیں کیسے کہ میں ویسی کوئی عبادت نہیں کر سکا جو قابل قبول ہو۔ ما عبدنا کا حق عبادتک، جو حق عبادت کا ہونا چاہیے وہ میں نہیں کر سکا۔ اللہ جیسے آپ کی عبادت کا حق تھا وہ حق ادا نہیں کر سکا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ایسی عبادت کر بھی نہیں سکتے جو اللہ کے شایان شان، تو عبادتیں قبول کیسے ہوتی ہیں؟ بھائی اس کی بھی مثال سن لیجئے۔ آپ نے اپنے بچے عبداللہ کو اسکول میں داخل کروایا، ابتدائی تعلیم جو ہے ابتدائی دنوں میں آپ اس کو اسکول سے لے کر آتے اور جاتے تھے۔ آپ کو کہتا ہے ابو میں نے گنتی لکھنا سیکھی ہے، آپ کہتے ہیں دکھاؤ، وہ ایک صفحہ آگے کرتا ہے، وہ جس پر جگہ جگہ سیاہی لگی ہوتی ہے اور لائنیں بالکل ٹیڑھی اور گنتی ایسی لکھی ہے کہ بالکل سمجھ میں نہیں آتی، وہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کیا لکھا گیا ہے، لکیریں ہیں بس۔ مگر جو شفقت آپ کو بیٹے کے اوپر ہے، آپ اس کی ایفرٹ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے اس کو آئس کریم انعام کے طور پر لے کر دیتے ہیں، جبکہ وہاں کچھ بھی اس نے لکھا نہیں ہے، گھیر ڈال دیا ہے قلم سے۔ اب یہ جو اس بچے کو آئس کریم کا انعام ملا، یہ خوشخطی کے بدلے نہیں تھا، بلکہ اگر لکھائی کو دیکھتے تو یہ تو دیکھنے کے قابل ہی نہیں تھا، مگر باپ کی محبت ہے کہ وہ بچے کو دیکھتا ہے، پین سٹیکنگ کی، اس نے ایفرٹس کی، اس نے لہذا اچھا نہیں بھی لکھا پھر بھی انعام دے دیا گیا تاکہ وہ بچہ خوش ہو جائے، ہم بھی اس کی ہمت افزائی ہو۔ ہم بھی اسی طرح عبادت کرتے ہیں، ہماری عبادت ہرگز اللہ کے شایان نشان نہیں ہوتی، مگر اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رؤوف اور رحیم ہے۔ وہ بندے کی پین سٹیکنگ کو دیکھتے ہوئے، محنت کو دیکھتے ہوئے جیسا بھی عمل ہوگا اپنی رحمت سے قبول فرما لیتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کے قابل ہے، اور وہ یہ کہ اگر ہمارے اعمال قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچے تو پھر ہمیں قیامت کے دن اس کا بدلہ کیا ملے گا، اس لیے یہ فکر کا لمحہ ہے۔ بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، سلسلہ بیان کا چل رہا ہے۔ انشاءاللہ وقت کی کمی کی وجہ سے یہاں روکتا ہوں، اگلی کڑی انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کروں گا۔ جو پروردگار جو ہے ہمیں عبادت کا حق کیا ہوتا ہے، ہمیں کس طریقے کی عبادت کرنا چاہیے، اخلاص کتنا ہونا چاہیے، اور خلوص اور للہیت جو ہے اس عبادت کے اندر ہونا لازم اور ضروری ہے، ورنہ وہ عبادت جو ہے بالکل بیکار جائے گی۔ اس موضوع پر بات چل رہی ہے، کہیں سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
پروردگار ہماری اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو دین کی طرف پھیر لے، پروردگار ہمارے دلوں میں تیری پکی اور سچی محبت داخل فرما، اے اللہ مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ کلمے والی اور ایمان والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔